السلام علیکم دوستو، پاکستان میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اقتدار میں آئے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے چند ایسے اقدامات کیے جس سے مزدور کی، محنت کش کی عزت میں، وقار میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے ٹریڈ یونینز کی اجازت دی جس کے ذریعے مزدوروں کو اپنے حقوق کے تحفظ کا ایک انسٹرومنٹ ملا۔ اب قطع نظر اس کے کہ ان ٹریڈ یونینز کی وجہ سے بعد میں جو ادارے قومیائے گئے تھے، جس میں بینک بھی تھے، فیکٹریاں بھی تھیں، بہت سارے ادارے تھے، ان کے فنکشن پہ، ان کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑا، ان کی پیداواریت پہ کیا اثر پڑا، قطع نظر اس کے ایک بات ضرور تھی کہ تمام مزدور، محنت کش طبقہ اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ اختیار آ گیا تھا اپنے مالکان کے ساتھ بارگین کرنے کا، اپنے معاملات طے کرنے کا اور حقوق مانگنے کا۔ مزدور حلقوں میں، جو محنت کا ٹریڈ یونین حلقوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی زندہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے عوام کے لیے کی۔ اب اسی طرح اگر ہم سوال پوچھیں کہ کیا پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی اسی طرح تاریخ میں، پاکستان کے سیاسی تاریخ میں زندہ رہ سکتا ہے، تو کئی لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے، لیکن میں صرف ایک انڈیکیٹر کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ غالباً ان کا نام زندہ رہے گا۔ اور کس وجہ سے؟ صحت کارڈ کی وجہ سے۔ وہ صحت کارڈ جس کے ذریعے حکومت نے خیبر پختونخوا کے 3.5 کروڑ عوام کے علاج معالجے کی سہولیات آسان تر بنا دی ہیں، یعنی 10 لاکھ روپے تک کا علاج، معالجہ، سرجری، آپریشنز وہ عوام کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ رجسٹر ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی گھرانے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کم از کم 12 لاکھ گھرانوں نے اپنی رجسٹریشن اس طرح کروائی ہوئی ہے، اور کئی لاکھ لوگ خاص طور پہ گزشتہ 8-9 مہینے کے دوران اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ بلکہ اگر ذکر کریں امراض قلب کا، یہ وہ شعبہ ہے جس سے کافی بڑی اکثریت آبادی کی متاثر ہوتی ہے۔ گزشتہ 10 مہینوں میں 4 ارب روپے صحت کارڈ کے تحت خرچ ہو چکے ہیں، یعنی اس مالیت کے علاج کا فائدہ ہوا ہے عام لوگوں کو۔ 4 میں سے کم 3 ارب روپے ایسے ہوں گے کہ جو اگر صحت کارڈ نہ ہوتا تو ان لوگوں کو پھر اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا، کیونکہ اکثر لوگ پرائیویٹ ہسپتال جاتے ہیں، پرائیویٹ ہسپتال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر علاج، بہتر کیئر ملے گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنے عرصے میں وہ لوگ جو امراض قلب میں مبتلا تھے، انہوں نے کوئی بلا جھجک سیدھا ہسپتالوں کا رخ کیا، اور کوئی 150 کے قریب ہسپتال ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں پہ صحت کارڈ کے ذریعے عام لوگ اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں۔ بلکہ پاکستان بھر میں کوئی 500 کے قریب ہسپتال ہیں جہاں پہ وہ جائیں خیبر پختونخوا کے رہائشی، اور اس کارڈ کے ذریعے کوئی بھی اپنی سنگین شدید بیماری ہے اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ سہولت ہے جس کے بارے میں عام آدمی، ریڑھے والا، کھوکھے والا، دہاڑی پہ کام کرنے والا مزدور پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج یہ لوگ جہاں خدا نخواستہ جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے سیدھا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور علاج کروا کے واپس آ جاتے ہیں، جس کے باعث ہسپتالوں کے وزٹس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں میں کوئی تعامل ہی نہیں ہے، کوئی دوسری سوچ ہی نہیں ہوتی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب کو اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی، وہ آدمی جس کے کندھے پہ سوار ہو کے ہمارے سیاستدان ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں، جس کے کندھے پہ سوار ہو کے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں، جن کے تعاون سے، جن کی مدد سے وہ عام آدمی اب اپنا علاج مفت کروانے کے قابل ہو گیا ہے، اور حکومت نے اس کے لیے سہولت فراہم کی ہے۔ کیا یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، پاکستانیوں کے لیے، کہ پاکستان ان واحد چند ملکوں میں ہے، خاص طور پہ ایشیا میں، جہاں پہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہے، یعنی حکومت نے ان کے سیریس علاج کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ دوستو، جس طرح خیبر پختونخوا میں یہ صحت کارڈ کی مہم یا جو سہولت ہے وہ کامیاب رہی ہے، اسی کو پنجاب حکومت اب اپنے صوبے میں تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی 12 کروڑ کی آبادی ہے، اب تصور کریں 12 کروڑ کی آبادی کو بھی اگر یہ سہولت مل جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت اس سال کے آخر تک تمام
पंजाब के तमाम रिहायशियों तक, तमाम ख़ानदानों तक ये सहूलत पहुंचा देगी, तो कितना बड़ा एक सुख मिलेगा, कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो सरकारी या निजी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह एक और मसला भी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान पहली मरतबा पूरी सियासी तारीख़ में पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के मुनक्किदा एक माहौलियाती चोटी की कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेगा। यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को चुना है, ग़ालिबन वो इमरान ख़ान की जो प्रो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पूरे सूबा पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो शजरकारी की मुहिम का सिलसिला शुरू किया है, और जिस तरह उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ एडवाइज़र्स के ज़रिए यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की एक मुहिम चला रखी है, उसी के एतराफ़ के तौर पे अब अक़वाम मुत्तहिदा के इस समिट की सरबराही पाकिस्तान करेगा। तो क्या इससे पाकिस्तानियों को खुश नहीं होना चाहिए? इस वजह से नहीं कि ये इमरान ख़ान बतौर वज़ीर-ए-आज़म उस समिट की सरबराही करेगा, बल्कि इस वजह से कि ये पाकिस्तान इस चोटी कॉन्फ्रेंस की सरबराही करेगा। यानी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, इसका तशख़्ख़ुस उभर के सामने आएगा बैन अक़वामी सतह पे। ज़रा सोचिए।